ساتھ وفی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا و تمتعہو فیہا طویلا یرب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و والد الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. واہ رب الحسین بحق الحسین. آپ سب کا اس صفحہ اضافہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور. رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی زلال کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما. میرے بادشاہ جو بیکار ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بیزار ہیں انہیں زار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبی عطا فرما. میرے مالک میرے بار میں آقا کو اس نے ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو بلند تر صلوات. تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کی، اس ذات کی کہ جس نے احسان فرمایا ہمیں 14 ہادی عطا فرمائے. اس ذات کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کی وجہ سے خود درود میں دم درود ہے. سلام صاحبان بزم معرفت موالیہ نے حیدر قرار. یقیناً عنوان مجلس اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. بات ہو رہی ہے انسان اور ایمان پر. انسان کی فضیلت کا تذکرہ ہوا، انسان کی خلقت کا ذکر ہوا، انسان کو دیا جانے والا رزق اس کا ذکر ہوا، انسان کو دی جانے والی عزت قرآن میں اس کا ذکر ہوا، اور انسان کے ذکر کے فوراً بعد ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے.
یعنی ذکر انسان کے فوراً بعد ذکر امام ہوا، تو ذکر انسان کو ذکر امام کے ساتھ مربوط کر کے اللہ نے ذکر انسان کو معرفت امام کا پہلا زینہ بنا دیا۔ سلامت ہے توجہات یقیناً ممبر کی بارگاہ میں ہے، یعنی انسان کا ذکر زینہ معرفت امام ہے۔ انسان اتنا صاحب عزت، اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ اس انسان کو طیب و طاہر ورزقناہم من الطیبات، کہ اس انسان کو ہم نے طیب و طاہر رزق عطا فرمایا۔ رزق اللہ نے باقی مخلوق کو بھی دیا، رزق انسان کو بھی دیا۔ باقی مخلوق کو جو رزق دیا وہ نجاست سے رزق پاتے ہیں، انسان کی عزت اللہ نے اتنی بنائی کہ اس انسان کو پاک رزق دیا، اور ذات واجب الوجود نے اس انسان پہ ایک کرم اور کیا کہ باقی جو جانور تھے انہیں کھانا کھانے کے لیے سر کو جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ اپنا منہ کھانے تک لے کر جائیں تو پھر کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس انسان کو کھانے کے سامنے، رزق کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ اللہ نے اس انسان کے اور کھانے کے درمیان ہاتھ کو وسیلہ بنا دیا۔ تو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اے انسان سمجھو، اپنے جسم سے، اپنے وجود سے، اپنی کتاب ذات سے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اپنی کتاب ذات کو پڑھ کے یہ اندازہ لگاؤ، یہ سمجھو کہ جب میں اللہ تم انسان کو اتنی عزت دے رہا ہوں کہ تیرے اور کھانے کے درمیان وسیلہ رکھ رہا ہوں، یعنی تیرے اور کھانے کے درمیان وسیلہ موجود ہے، تو اللہ نے انسان کے اور رزق کے درمیان وسیلہ رکھ کے انسان کو سمجھایا ہے کہ انسان وہ ہے جس کے رزق کے درمیان اور اس کے درمیان ہاتھ وسیلہ ہے، اور کائنات کا امام جو ہے وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ پوری کائنات کے اور اللہ کے درمیان امام وسیلہ ہے، یعنی ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان اپنی کتاب ذات کو پڑھے۔ اگر اپنی کتاب ذات کو پڑھے گا تو کتاب مبین سمجھ میں آئے گی۔ توجہات ہے نا حضور؟ اگر کتاب ذات سمجھ میں آ گئی تو کتاب مبین بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ضروری نہیں کہ بندہ امامت کو سمجھنے کے لیے، امام کو سمجھنے کے لیے، معرفت امام کرنے کے لیے بندہ کتابیں پڑھے، بندہ بہت ساری لائبریریوں کے چکر لگائے، بہت ساری فقہ کی کتابیں پڑھے تو پھر معرفت امام ہوتی ہے۔ نہ، انسان معصوم کا فرمان ہے، اللہ نے انسان میں ایک پوری کتاب رکھی ہے، اللہ نے ذات انسان میں ایک مکمل معرفت امام رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے جب امام جعفر و صادق ایک صلوات پڑھے بلند کر مولا کے دور میں مولا کے ایک شاگرد ہیں حشام، ان سے ایک منکر امام کا مناظرہ ہوا۔ جب وہ مناظرے کے لیے گئے تو انہوں نے منکر امام سے جا کے کہا، جب منکر امام نے کہا یہ کائنات اللہ نے امام کے بغیر بنائی ہے، امام کا انکار کر دیا، امامت کا تصور ہی نہیں ہے، جب اس نے انکار کر دیا تو مولا کا نوکر، مولا کا شاگرد حشام وہ گیا اس منکر امام سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے گیا تو حشام نے اسے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کتابیں ہیں، تیرے پاس نالج ہے، تو نے کوئی فقہ پڑھی ہے، تو نے کوئی کتاب پڑھی ہے، میں اس کتاب پہ تم سے بات کروں۔ اس شاگرد امام کے شاگرد نے جاتے ہی اس سے سوال کیا، تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ اللہ اکبر، تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کیا امامت کا مناظرہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا بھئی سوال تو سوال ہے، تو سوال کا جواب دے، سوال کرنا میرا کام، جواب دینا تیرا کام، یہ بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟
اس نے کہا جی ہیں۔ یہ بتا تیرے پاس ہاتھ ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ یہ بتا تیرے پاس ٹانگیں ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ تیرے پاس پاؤں ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ تیرے پاس کان ہیں؟ جی ہیں۔ تیرے پاس ناک ہے؟ جی ہے۔ تیرے پاس زبان ہے؟ جی ہے۔ کہا اچھا تیرے پاس دل بھی ہے؟ اللہ اکبر، تیرے پاس دل بھی ہے؟ یہ منکر امام کہنے لگا ہاں دل بھی ہے۔ اچھا کہا پھر مجھے یہ بتا تو جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ اس نے کہا دل کرتا ہے۔ کہا تو جو ہاتھوں سے کرتا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ کہا دل کرتا ہے۔ کہا تو جو قدموں سے چلتا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ کہا دل کرتا ہے۔ کہا جو کانوں سے سنتا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ کہا دل کرتا ہے۔ تو اس وقت مولا کے شاگرد نے اس کے آگے پھڑ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا شرم نہیں آتی جس اللہ نے تیرے اتنے سے وجود کو بغیر امام کے نہیں بنایا وہ پوری کائنات کا امام کے بغیر کر سکتا؟ جب تجھے امام کے بغیر تیرے وجود کو ایک رہبر کے بغیر ایک رہنما کے بغیر اللہ نے نہیں بنایا تو اللہ کائنات کو امام کے بغیر کیسے بنا سکتا؟ حضور توجہ ہے نا، انسان کے اور توجہ بات وہیں پر ہوگی، انسان کے اور رزق کے درمیان اللہ نے ہاتھ کو وسیلہ بنا دیا اور سمجھایا ہے کہ انسان کے اور رزق کے درمیان میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، لفظ کی نزاکت سمجھنا، انسان کے اور رزق کے درمیان ید کا وسیلہ ہے اور اللہ اور انسان کے درمیان ید اللہ وسیلہ ہے۔ اللہ ید اللہ وسیلہ، لہذا کل روز محشر سنی شیعہ بن کے نہیں جانا، روز محشر امام کے ساتھ ہر انسان نے جانا۔ تو پھر امام ایسا ماننا، رہبر ایسا ماننا، پیر ایسا ماننا جو وہاں جا کے تمہیں جہنم میں ذلیل نہ کروائے بلکہ آپ کوثر پلائے۔ حضور باتیں نکلتی رہے گی، بات جہاں ہم نے کل چھوڑی تھی وہیں سے چھیڑنے لگا۔ پہلا امام اللہ نے اس کائنات پر بظاہری طور پر حضرت ابراہیم کو بنایا اور ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا پھر بنایا امام، پہلے لیا امتحان پھر آگے ارشاد ہوا جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے کامیاب ہو گئے پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس امام، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے، کائنات کا امام نہیں بنایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب یہ پہلے امام حضرت ابراہیم بن گئے، حضرت ابراہیم امام ہیں، پہلے امام ہیں، نبی بھی ہیں۔ اب یہ بن گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ گھر سے تھیلا لیا، بازار میں گئے کہ کچھ آٹا لے کر آؤں گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے۔ تو جب وہ تھیلا لے کر بازار میں پہنچے، جب حضرت ابراہیم بازار میں پہنچے تو وہاں پہ دکانیں بند تھیں، بازار بند تھا، آٹا ملا نہیں۔ اب معصوم نبی ہے، پریشان ہو گئے کہ گھر والوں کے لیے بڑی سادہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہر بندہ سمجھ جائے، بات سادہ ہوگی نتیجہ بڑا ہوگا اگر آپ کی سماعت ملی تو۔ اب سرکار آٹا نہیں ملا تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اس تھیلے میں صحرا کی ریت بھر لی، ریت اٹھائی۔ اب نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، رسول بھی ہیں، اولی العزم بھی ہیں، خلیل بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ حضور توجہ ہے نا؟ اب یہ اٹھا کے تھیلا چلے، حضرت ابراہیم کا چلنا تھا کہ گھر میں آئے، آ کر گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی، وہ تھیلا پکڑا، گھر کے ایک کونے میں رکھا، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب لائے کیا تھے؟ ریت، لینے کیا گئے تھے؟ آٹا لے آئے، ریت رکھ دیا کونے میں، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ گھر والوں نے جب وہ تھیلا کھولا، لائے تھے ریت، بن گیا آٹا۔ اللہ اکبر، امام کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم نبی، اولی العزم، خلیل، اللہ کے خلیل، خلیل ہیں،
यहीं से समझो इब्राहिम खलीलुल्लाह, मेरा मोहम्मद हबीबुल्लाह। खलील उसे कहते हैं जो अल्लाह से प्यार करे, हबीब उसे कहते हैं जिससे अल्लाह प्यार। ये हबीबुल्लाह नहीं, खलीलुल्लाह। अब आटा नहीं थे लेके आए, रेत लेके आए थे तो बन गया आटा। लाए थे इब्राहिम रेत, बात याद कर लो, ज़हन में बिठा लो, एक फिक्र देनी है, एक नतीजा देना है ताकि बात समझ जाओ। तो मैं अगली बात करूं। हजरत इब्राहिम लेने गए थे आटा, लेकर आए रेत, घर में ला के थैला रखा, घर वालों ने खोला, वो रेत नहीं वो आटा था। यहाँ से पहचान मिली, उर्दू फतवा वालों के पहचान मिली, इमाम वो होता है जो जिन्स को बदल दे। इमाम वो होता है। चलो आप खामोश हो गए तो मैं सोच रहा था कि मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी समात बड़ी खूबसूरत है। तो लो फिर मैं पूरे जोश और जज्बे से जुमला कहने लगा हूँ। लाए थे आटा, लाए थे रेत, बन गया आटा, पहचान मिली, इमाम वो होता है जो जिन्स को बदल दे। हो कुछ जब लेके आए था कुछ, जब लेके आए हो गया कुछ, यानी माहियत को बदल दे, जिन्स को बदल दे, उसे इमाम कहते हैं। जो जिन्स को बदल दे उसे इमाम कहते हैं, जो जिन्स को बदल दे उसे इमाम कहते हैं। लेके आए थे रेत, बन गया आटा, तो यहीं से पहचान मिली, माहियत को बदलने की ताकत रखने वाले को इमाम कहते हैं। इमामत इब्राहिम के पास आई, इब्राहिम ने रेत को आटे में बदल दिया। इमामत मौला सज्जाद के पास आई, मौला के हाथों से गिरने वाला पानी हीरो में बदल गया। इमामत तेरे और मेरे मौला हसन के पास आई, तो हसन ने के सामने एक गुस्ताख आया, गुस्ताखी करने लगा। मौला ने कहा मर्दों के मजमे में औरतों का क्या काम, यानी इमामत हसन के पास आई, हसन ने मर्द को औरत में बदल दिया। इमामत हुसैन बादशाह के पास आई, तो हुसैन मौला ने गुनाहगार को हुर में बदल दिया। इमामत अली के पास आई, तो मेरे मालिक ने गुस्ताख को कुत्ते की शक्ल में बदल दिया। भाई सारे मजमे ने देखा, एक गुस्ताख आया मस्जिद के वस्त में खड़ा होके अली की गुस्ताखी करने लगा। जब मालिक की गुस्ताखी करने लगा तो अली ने उस वक्त भरे मजमे में इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अच्छा अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे। सारे मजमे ने देखा, इमरान शाह जी, सारे मजमे ने देखा, बोलता आया था भौंकता चला गया। लाए थे रेत, बन गया आटा। पता चला इमामत वो मनसब है कि जिसके पास इख्तियार इमामत हो वो जिन्स को बदल देता है, वो था को थी कर देता है। हाय हाय भाई, ये यही वाकया नहीं, मालिक खुतबा दे रहे थे, मौला अली सिर्फ एक था को थी नहीं किया, मौला खुतबा दे रहे थे मिंबर पे, मेराज पे बात कर रहे थे। एक बंदा, तारीख उसका नाम ताहिर लिखती है, वो बाहर से गुजरता जा रहा था। गुजरते हुए उसने कहा कि अली तो ऐसे ही लगे हैं, 18 बरस गुजर जाए, बंदा चला जाए, आसमान से होकर आए, कुंडी हिलती रहे, पानी निकलता रहे, ये कैसे हो सकता है, बिस्तर की गर्मी उसी तरह रहे। अब इस ताहिर ने ये बात की, ये बात करके ये घर को आ गया, घर में आके बैठ गया। ये मछली लेके आया था, बीवी बैठ के बना रही थी। जब बीवी मछली बना रही थी, ताहिर ने अपनी बीवी से कहा, नाम ताहिर था नापाक। हाय हाय, नाम ताहिर था, सोच नापाक थी। अब इसने सरकार अपनी बीवी से कहा कि मैं पाक तो ये सरसरी करके आ गया था, लेकिन इसे पता नहीं था जो खुतबा दे रहा है वो अली है। अब सरकार इसने क्या किया कि वो अपनी बीवी से कहता, तुम मछली बना, मैं ज़रा पानी तो लेके आया। इसने डोल पकड़ा, ये पास ही जो नहर थी उस नहर पे गया, जाके यहाँ पे
واقعات تھوڑا سا کچھ لوگوں نے مختلف لکھا ہے روایات میں. کچھ نے لکھا ہے اس نے نہانے کی نیت سے چھلانگ لگائی، کچھ نے لکھا ہے کہ اس کا پاؤں پھسلا تو نہر میں گر گیا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا پاؤں پھسلا، کیونکہ جو علی پہ شک کرے وہ پھسلی ہوئی عورت کا بچہ ہوتا ہے. سلامت رہے، بولا نکلے میری بات ہی نہیں، یہ تو سردار نبی نے کہا تھا، یہ تو کائنات کے سردار نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا. لوگ تو فتح والوں میں کنجوسی نہیں کرتا، جملہ کہتا ہوں، یہ بات میری نہیں، نہ میرا بیان ہے، یہ کائنات کے رسول کی حدیث ہے. کائنات کے سردار نبی نے کہا تھا یا علی یحبک الا حلالی ولا یحبک الا حرامی. علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے بڑا عبادت گزار ہونا شرط نہیں، کعبے کے گرد چکر لگا کر مر جانا شرط نہیں، بار بار پیدل حج کرنا شرط نہیں، بھئی بہت بڑا مولوی ہونا شرط نہیں، قرآن کو حفظ کر لینا شرط نہیں. یا رسول اللہ سرور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کے بابا فکر حسن جمال مجموعہ گرد و کمال والی صبر و استقلال عرب کا سلطان آقا کل ایمان وحی کے ترجمان رہبر شریعت پیغام حریت دنائے صبر مولا کل عشق اول حسن اول خلق اول نور اول طه یاسین مزمل مدثر واللہ کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ سرکار ہمیں بتائیں پھر کون سی شرط ہے. سردار نبی نے فرمایا لا شروطہا الا حلالی. علی کو ماننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، ماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا. کوئی شرط نہیں، ایک ہی شرط. اب یہ پھسلا، گر گیا. جب گر گیا تو گر گیا، تھا ہی گرا ہوا. ہائے ہائے جاگیے گا نہیں، گر گیا تو گر گیا. یہ گرا، سر نکالا، گرنے کے بعد پانی سے سر نکالا، نہ وہ شہر نہ وہ نہر. ہائے ہائے شاہ صاحب جاگیے گا، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، تصویر اپنی اپنی ہوتی ہے. نہ وہ شہر نہ وہ نہر نہ وہ جنس، تھا سے تھی ہو گیا. ہائے ہائے طاہر سے طاہرہ بن گیا، طاہر سے طاہرہ بن گیا، تھا سے تھی ہو گیا. پریشان، نہ وہ شہر ہے نہ وہ نہر ہے نہ وہ وطن ہے نہ وہ وقت ہے، میں کیا کروں. اب اس نے سر اٹھایا اور انتظار کرنا شروع کر دیا، بلکہ لفظ بدل کے کہتا ہوں انتظار کرنے بیٹھ گئی. ہائے ہائے انتظار کرنے بیٹھ گئی. ایک بندے کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ عورت کبھی ہمارے علاقے میں پہلے تو نہیں دیکھی، یہ کب سے ادھر آ کے نہر میں نہانے کا شوق پورا کر رہی ہے. ہائے ہائے یہ کب سے یہاں آ گئی. اس بندے نے ترس فرمایا، پاس آیا، پاس آ کے کہنے لگا کہ تو اس شہر کی لگتی بھی نہیں، تو یہاں کی لگتی بھی نہیں، بھئی کون ہے جو نہر میں نہا رہی ہے. اب اس سے کیا کہتا کہ میں کہتا تھا کہتی ہوں، کہاں کا تھا کہاں ہوں، کیسے تھا کیسے ہوں، کیسے تھا ایسے ہوں. ہائے ہائے بھئی توجہ ہے نا. چپ، وہ کچھ پوچھے یہ بولے اور چپ، کہاں کی ہو بات کرو، گونگی ہیں بولتے صحیح، بہت چپ کہ کرو تو کیا کرو. آخر اس نے کہا کہ میں کسی دور وطن کی ہوں، بس سفر میں رستہ بھول گئی، ادھر آ گئی ہوں. اس نے کہا اچھا. اس نے ترس فرمایا، وہ اپنے گھر لے آیا. گھر آ کر اس نے کی اس سے شادی. ہائے ہائے علی کو چھوڑ کے پھر یہی ہوتا ہے، علی کو سوچ کر بھونکنا. اب حضور اس نے اس سے شادی کر لی. شادی کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوا، شادی کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، شادی کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا. کم سے کم 3 سالوں میں 3 بچے پیدا ہوتے ہیں. آئے آئے اب تاریخ لکھتی ہے اس کے 3 نہیں، اس کے 5 بچے پیدا ہوئے. اب 5 سال گزر چکے. ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں تھی ہو گیا، کہاں تھا کہاں آ گیا.
باپ تھا ماں بن گیا، بھائی جاگنا نیاز مولا شوہر تھا بیوی بن گیا. سوچتے سوچتے اپنے آپ سے کہنے لگا غلطی کہاں سے ہوئی، غلطی تو سوچوں میں نے کیا کی. جب اس نے غلطی سوچی تو سوچ کر کہنے لگا اوہو یا علی تیرے کیا کہنے، یا علی تیرے کیا کہنے. میں نے کہا تھا کہ علی نعوذ باللہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. نبی 18 برس گزر جانے کے بعد آسمان سے آئیں تو پانی ویسے گرم رہتا ہے، کنڈی ہلتی رہتی ہے، پانی گرتا رہتا ہے، بستر گرم رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا ہاں یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے. اس نے جب سوچا یہ سوچ کر اسی ارادے سے اس نہر کی طرف گیا. جب نہر کی طرف جا کے اس نے فوراً چھلانگ لگائی. اس نے چھلانگ لگا کے جب سر نکالا وہی شہر ہے، وہی نہر ہے، وہی وقت ہے، وہی شہر ہے، وہی نہر ہے، وہی وقت ہے، وہی شہر ہے، وہی نہر ہے، وہی وقت ہے. یہ دوڑا بھاگا کہ پتہ نہیں اب تو شہر بدل گیا ہوگا، گلی بدل گئی ہوگی، محلہ بدل گیا ہوگا، گلی بدل گئی ہوگی، بیوی بدل گئی ہوگی، بیوی بدل گئی ہوگی، گھر بدل گیا ہوگا، بچے بدل گئے ہوں گے، بیوی اور کہیں چلی گئی ہوگی. یہ دوڑا بھاگتا ڈرتا سنبھلتا گرتا اپنے گھر پہنچا. دیکھا دروازہ ویسے کھلا تھا، کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی، ویسے ہی دروازہ کھلا تھا، کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی. یہ فوراً لطف تو اس بات کا ہے، یہ فوراً اندر گیا تو دیکھا بیوی وہی مچھلی ویسے ہی بنا رہی تھی، بیوی وہی مچھلی ویسے ہی بنا رہی تھی. حیران ہوا، پریشان ہوا، سرگردان ہوا. میں 5 بچے پیدا کر رہا، شادی کر رہا، علاقہ پھر آیا، نہر بدل آیا، شہر بدل آیا، یہ ابھی تک مچھلی بنا رہی ہے. بیوی سے کہتا ہے مجھے گئے کتنی دیر ہو گئی؟ کہتی ہے کم وقت ابھی گیا، ابھی آ گیا، پوچھ کیا رہا ہے، ابھی گیا، ابھی آ گیا، پوچھ کیا رہا ہے. یہ دوڑا مسجد کی طرف گیا تو علی نے پھر خطبہ شروع کر دیا کہ کنڈی ہل رہی تھی، نبی جا رہے تھے، 18 برس گزر گئے تھے، نبی جا رہے تھے، نبی ہو کے آ گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا. یہ مجمع کے وسط میں آ کے کہتا ہے یا علی آپ سچ کہہ رہے ہیں. مولا مسکرا کے کہتے ہیں کم وقت پہلے ہی مان جاتا، 5 بچے پیدا کر کے مانے. زندہ مردہ جو جنس کو بدل دے وہ ہوتا ہے امام. یہ ہے اختیار امامت. مت لڑو اس بات پر، مت جھگڑو اس بات پر کہ کون سے امام مانو انہیں جنہیں اللہ نے بنایا. اللہ کا منتخب کرتا امام. امام ہوتا ہی وہ ہے جسے خدا بنائے. قرآن کی آیت ہے اللہ نے ابراہیم کو بنایا تھا، بنوایا نہیں تھا. اب ابراہیم کے پاس جب امامت آئی تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میرے مالک و من ذریتی، میری ذریت میں بھی رکھے گا. یعنی اتنا پسند فرمایا امامت کو. تو آگے سے اللہ نے کیا کہا لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. میرا بیان ہوتا تو پھر اعتراض ہوتا، میرا بیان نہیں، یہ قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا. پتہ یہ چلا امام وہ ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا. یعنی امام ظالم نہیں ہوگا، ظالم امام نہیں ہوگا. قرآن کا فیصلہ، سنی شیعہ کا فیصلہ نہیں. حضور اب جب امامت مل گئی اللہ نے کہا ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. اچھا ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم قرآن نے، میں دسنا ظالم قرآن نے 2 بتائے. قرآن سے نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، قرآن ہی بتا رہے 2 طرح کے ظالم ہیں.
ایک ظالم وہ ہے حضور، ایک ظالم وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کرے، ایک ظالم وہ ہے جو اپنا فائدہ کم کرے۔ توجہ، قرآن نے ظالم دو طرح کے بتائے، ایک ظالم وہ جو دوسروں پہ ظلم کرے، ایک ظالم وہ جو اپنے نفس پہ یعنی اپنا فائدہ کم کرے۔ لفظ ہے قرآن کے، حضرت آدم نے کہا تھا انفسنا ظلمنا، اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا، اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا، یعنی بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ظالم دو طرح کے، ایک ظالم وہ جو دوسروں پر ظلم کرے، ایک وہ جو اپنے فائدے کو کم کرے، اپنے نفس پر ظلم کرے۔ پتہ یہ چلا امامت وہ عہدہ ہے جس میں آدمی تو دور کی بات آدم شامل نہیں ہو سکتا، جس میں آدمی تو دور کی بات آدم شامل نہیں ہو سکتا۔ پچھلی 4 مجالس میں اس پہ بات کر چکا ہوں، آپ کو بات یاد ہوگی۔ آدم نے کیا کیا؟ جنت کا وہ درخت، اس کا وہ پھل کھا لیا، وہ امامت کے لائق نہ رہا۔ فیصلہ کرو اردو فتح والو، جو آدم جنت کا پھل کھائے وہ امام نہیں بن سکتا، تو جو سجدہ کا فتح کھائے کافی ہو گیا، 10 بج گئے۔ 2 جملے مسائل کے کہنا چاہوں گا۔ صدات و زام، یہ دن ہی رونے کے، کوشش کرو جتنی شرکت کر سکتے ہو حسین کی مجلس میں کرو۔ 7 محرم ہو گئی، آج گزر جائیں گے یہ دن بھی، اگلے سال پتہ نہیں کون ہو کون نہ ہو، حسین کو سلام کرنے آ جاؤ، ایک دفعہ ہائے حسین کہنے آ جاؤ۔ ہم 10 محرم تک اسی طرح اپنے بھائیوں سے منت کرتے رہیں گے کہ حسین کے مجلس میں آ کے ہائے حسین ضرور کہو۔ عزاداروں، صدات و غیر صدات، 7 محرم ہماری اکثر مجالس کا یہ رواج ہے کہ ہم 7 محرم کو کربلا کے ایک دلہا کی شادی پڑھا کرتے۔ درد کا جملہ کہوں، پیر جی یہ اس دلہا کی شادی ہے کہ جس کی مہندی تو تھی لیکن مہندی کے لیے پانی نہیں تھا۔ یہ اس دلہا کی شادی تھی، اس دلہن کی شادی تھی کہ یہ دلہن جس دن دلہن بنی اسی دن بیوہ ہو گئی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جب دلہن بنی تو ہنسنے کا وقت نہیں تھا، جب بیوہ ہوئی تو رونے کا وقت نہیں تھا۔ بڑے قانون تھے جنگلوں میں رہنے والوں کے لیے، بڑے قانون تھے عرب والوں کے لیے، وہ ان قانونوں پہ عمل کیا کرتے تھے، وہ ان قانونوں کو چھوڑا نہیں کرتے۔ صدات و غیر صدات، کیوں نہ روئی جو شیعہ قوم، کربلا میں ان بے غیرتوں نے ہر قانون ہی بدل دیا۔ پہلا قانون تھا ان کا 3 میں سے کوئی ایک بات مان لیتے تھے، عرب کا قانون تھا۔ دوسرا قانون تھا ان کا کہ ایک بندے سے ایک بندہ ہی لڑتا تھا۔ تیسرا قانون تھا ان کا کہ جنگ میں اگر کوئی بچہ ہوتا تھا جنگ چھوڑ دی جاتی تھی۔ چوتھا قانون تھا ان کا کہ دلہا سے یہ جنگ نہیں تھے کرتے بلکہ یہ قبیلے والوں کی شادی میں شرکت بھی کرتے تھے اور جنگ چھوڑ دیتے تھے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں ہر قانون ہی پامال کیا۔ انہوں نے ایک کے ساتھ ایک کو نہیں لڑایا، انہوں نے ایک کے ساتھ 9 لاکھ کو لڑایا۔ یا سیدہ، دوسرا قانون انہوں نے کیا بدلا؟ انہوں نے 3 میں سے ایک بات تو کیا، کوئی بات بھی نہیں مانی۔ تیسرا قانون انہوں نے
حسین کے اس اصغر کو شہید کیا جس کی زندگی ہی سفر میں گزر گئی تھی۔ جب چلا تھا تو چند دن کا تھا، جب کربلا آیا تو 6 مہینے کا۔ سارا سفر جتنی زندگی ہے علی اصغر کی وہ ساری سفر میں گزر گئی۔ عزادارو آج بھی جا کر دیکھ لو تو علی اصغر کی قبر نہیں ہے، حسین کی زری کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے ھذا تربۃ الحسین و علی اصغر۔ سوال کیا کبھی کسی عالم سے کہ یہ قبر کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی قبر پہ لکھا ہوا ہے، ایک قبر میں 2 میتیں، 2 جنازے، 2 لاشیں کیوں دفن ہیں؟ اور سادات و غیر سادات مر جاتی، یہ شیعہ قوم کبھی مٹی پہ بیٹھ کے ہائے نہ کرتی، اور سیدو ان بے غیرتوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جو سب سے چھوٹا تھا اسے سب سے زیادہ بے دردی سے مارا، جو جتنا چھوٹا اسے اتنی بے دردی سے مارا۔ سوال کرو کتنی بے دردی سے مارا۔ سادات و غیر سادات حسین اصغر کو لے کے جب چلے ہیں نا، میں آؤں گا شہزادہ قاسم تک، جب علی اصغر کو لے کے چلے ہیں نا حسین نے ایک وقت ایسا آیا، اس شیعہ قوم کو یاد کیا۔ حسین رو کے کہتے ہیں میرے شیعوں کاش تم اس وقت کربلا میں ہوتے۔ مولا آپ ہمیں دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مالک نے علی اکبر کی برچی کھینچتے ہوئے ان شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ مالک نے جب اون محمد کے لاشیں اٹھائے مولا حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ یہاں تک کہ غازی کے بازو اٹھائے حسین نے یاد نہیں کیا۔ اور سیدو دینی رونے کے میرا دل ہے کہ آپ جی بھر کے مصائب سن لو، بی بی مجھے طاقت دے میں پڑھ دوں سیدو غیر سیدو۔ اب مولا نے کسی لاشے پہ تمہیں یاد نہیں کیا، صرف علی اصغر کی باری تمہیں یاد کیا ہے۔ وہ منظر تمہیں دکھانا چاہتا ہوں مولا نے تمہیں یاد کیوں کیا ہے۔ عزادارو جب مولا نے علی اصغر کو اٹھایا، عزادارو اس بے غیرت نے اس وقت تیر مارا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہے تھے۔ عزادارو اس بے غیرت نے تیر مارا حسین جو تمہیں دکھانا چاہتے تھے۔ سادات و غیر سادات اس نے تیر تو مار لیا، حسین اصغر کا منہ چوم رہے تھے، تیر لگ گیا۔ حسین نے کہا میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، وہ منظر کون سا تھا؟ عزادارو حسین اصغر کا منہ چوم کے رو رہا تھا، 9 لاکھ کا لشکر ہنس رہا تھا۔ 9 لاکھ کا لشکر ہنس رہا تھا، اکیلا حسین رو کے کہہ رہا تھا میرے شیعوں نے میں رو رہا ہوں، یہ 9 لاکھ کا لشکر میرے اصغر کو مار کے ہنس رہا۔ سیدو غیر سیدو لے آئے علی اصغر کو، حسین لا کے خیمے کی اوٹ میں علی اصغر کو دفن کیا۔ بے دردی بتاؤں، وہ بات بتاؤں کہ علی اصغر کی تربت حسین کی تربت میں کیوں ہے۔ سیدو غیر سیدو علی اصغر کو لے کے آئے، حسین بادشاہ علی اصغر کے قدموں پہ، ننھے سے قدموں پہ، نرم سے قدموں پہ کربلا کی گرم ریت ڈالنا شروع کی۔ عزادارو سر تک آنے تک نا جب سینے پہ ڈال لی اس وقت حسین کا رخ بدلا۔ حسین رو کے کہتے ہیں رباب اب ریت میں نہیں ڈالوں گا۔ سیدو مختصر کرو، چہرے پہ ریت ڈال دی، حسین اٹھ کھڑے ہوئے خیموں میں آ گئے۔ عزادارو جب 11 محرم ان بے غیرتوں نے سروں کی گنتی کی، سارے 71 تھے، 72واں سر نہیں ملا۔ عمر سعد لعین کہتا ہے مارے 72 تھے سارے 71 ہیں۔ شمر بے غیرت کہتا ہے میں نے دیکھا تھا حسین اصغر کو لے کے دفن کر رہا تھا۔ ایک ملعون کہتا ہے مجھے پتا ہے خیموں کے پیچھے دفن کر رہا تھا۔ اس بے غیرت نے 70 سے لے کے 1500 تک کی روایت ہے، ان بے غیرتوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے۔ عزادارو یہ کربلا کی ریت پر نیزے مارتے تھے، نیزے کربلا کی ریت پہ نہیں جناب رباب کے کلیجے پہ لگتے تھے۔ رو کے کہتی تھی میرے مرے ہوئے بچے کو نہ مارو، میرے مرے ہوئے اصغر کو نہ مارو۔ عزادارو ان بے غیرتوں نے نیزوں کو زمین میں مارنا شروع کیا۔ ایک نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا برآمد ہوا۔ سیدو غیر سیدو یہ لاشا لے کے وہاں پہ آئے جہاں حسین کا لاشا پڑا تھا۔
اس بے غیرت نے حسین کے سینے پہ علی اصغر رکھا، رکھ کے اس لائن نے کہا اس کے لیے پانی مانگنے آیا تھا، اس کے لیے پانی مانگنے آیا تھا، ماتم کرنا ماتمی دشان ہے اور سید و غیر سید ہو، جب اس نے کہا اس کے لیے پانی مانگنے آیا تھا، سید و اس بے غیرت نے حسین کے سینے پہ علی اصغر کو رکھ کے اللہ جانے کس رنگ میں سر تن سے جدا کیا، علی